نبھانے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، رشتے نبھانے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، ہاں بڑا ہونا چاہیے، ورنہ چھوٹی سی بات پر گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ورنہ چھوٹی سی بات پر گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشرهن بالمعروف، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ ہم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے اسلامی بھائی، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اللہ نے حکم دیا صرف ساتھ رہنے کا نہیں بلکہ اچھے طریقے سے رہنے کا۔ محترم بزرگوں، نوجوان، پیارے ساتھیوں، آج کی یہ محفل بظاہر خوشی کی محفل ہے، لیکن اگر دل کی آنکھ سے دیکھیں تو یہ ایک بیٹی کی جدائی کی محفل بھی ہے، اور حقیقت میں یہ ایک بیٹی کی جدائی کی نئی ذمہ داری اور ایک امتحان کی شروعات ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی جائے۔ میرے محترم نوجوان عزیز دوستوں، نکاح کا مقصد سکون، محبت، رحمت۔ میرے دوستوں، بیٹی کی رخصتی دل کو رلا دیتی ہے۔ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو صرف ایک بیٹی نہیں جاتی، صرف ایک بیٹی نہیں جاتی ہے۔ واقعہ ایک باپ بیٹی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، لوگوں نے کہا چھوڑ دیجئے، وہ بولا میں ہاتھ نہیں چھوڑ رہا، میں اپنی زندگی چھوڑ رہا ہوں۔ اور ماں کی محبت، ایک ماں نے بیٹی سے کہا جب تو بیمار ہوتی تھی میں دعا کرتی تھی تیری بیماری مجھے مل جائے، اور آج تو جا رہی ہے اور اب میں تیرے دکھ کون لے
لگا وہ جو کل تک گھر کی رونق تھی آج رخصت ہو رہی ہے، وہ جو کل تک گھر کی رونق تھی آج رخصت ہو گئی، باپ کی دھڑکن تھی آج رخصت ہو گئی، آج رخصت ہو گئی، اور ماں کی گود کا سکون تھی، ہنسی کی پہچان تھی، ماں کی گود کا سکون تھی، ہنسی کی پہچان تھی، آج وہی پیاری بیٹی آنسوؤں میں ڈوب گئی، آج وہی پیاری بیٹی آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ محترم عزیز، دلہن کے لیے نصیحت، بیٹی آج تم ایک نئے گھر جا رہی ہو، یاد رکھنا صبر۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا، اے میری بیٹی یاد رکھنا، ایک جملہ گھر بسا بھی دیتا ہے اور گھر توڑ بھی دیتا ہے۔ سسرال والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حدیث پاک میں بہترین شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، یعنی ایک عورت نے صبر کیا گھر جنت بن گیا، دوسری نے جد کی گھر برباد ہو گیا، دوسری نے جد کی گھر برباد ہو گیا۔ بیٹا دلہا، یہ بیٹی تمہارے پاس امانت ہے۔ حدیث پاک استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی ازواج پر سختی نہیں کی۔ غصہ کنٹرول کرو، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور آج میرے محترم، عزت دینا سیکھو، جو عزت دیتا ہے وہی عزت پاتا ہے۔ اور ایک سبق آموز واقعہ، ایک شخص بیوی کو مارتا تھا، بیوی صبر کر رہی تھی، پھر وہ مر گئی، شوہر قبر پر رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہو؟ بولا جب وہ تھے قدر نہ کی، اب گھر قبرستان لگتا ہے، اب گھر قبرستان لگتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز، جب تک زندہ رہو ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھو۔ گھر کیسے بنتے اور ٹوٹتے ہیں؟ گھر بنتے ہیں صبر سے، معاف کرنے سے، برداشت سے، اور گھر ٹوٹتے ہیں انا سے، غصے سے، حسد سے اور بدگمانی سے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، رشتے نبھانے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، رشتے نبھانے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، ہاں بڑا ہونا چاہیے، ورنہ چھوٹی سی بات پر گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ورنہ چھوٹی سی بات پر گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔
محبت لینے سے نہیں دینے سے بڑھتی گئی۔ ایک اور دل کو چھونے والا واقعہ سماعت فرمائیں۔ ایک بیٹی نے باپ سے کہا ابو کیا میں پہلے جیسی واپس آؤں گی؟ باپ رو کر بولا گھر وہی ہوگا مگر تم پہلے جیسے نہیں رہو گی۔ میری پیاری بیٹی یاد رکھنا، اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جی جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک دن نہ شوہر ہوگا نہ بیوی ہوگی، صرف اور صرف اعمال ہوں گے۔ اگر تم نے ایک دوسرے کو رلایا، دل توڑا تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اگر تم نے محبت دی، معاف کیا تو جان کے جنت تمہارا مقدر ہوگی، جنت تمہارا مقدر ہوگی۔ میرے محترم، ہر دل عزیز جب بیٹی رخصت ہوتی ہے ماں دروازے پر کھڑی رہتی ہے، دیر تک دیکھتی رہتی ہے، آہستہ آہستہ کہتی ہے یا اللہ میری بیٹی کو خوش رکھنا، یا اللہ اس نکاح کو محبت اور رحمت کا ذریعہ بنا، ان کے درمیان سکون عطا فرما، ہر قسم کے جھگڑوں سے بچا، انہیں صبر اور سمجھ عطا فرما، اور ان کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے، اور ان کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ یا ایک ماں کی پکار ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ میرے دل عزیز نوجوانوں، اگر تمہاری شادی ہو گئی ہے تو یاد رکھ جسے اللہ نے تمہارے نکاح میں دیا اور جسے تو نے اپنایا ان کے ساتھ سختی سے پیش مت آنا، نرمی سے پیش آنا۔ یاد رکھ عورت ہے، کبھی بھی اسے شرارت ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز آپ سے میں گزارش کرتا ہوں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آیا تو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اس پیغام کو ایک دوسرے تک ضرور پہنچائیں۔